نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ ہر انسان کو گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو۔ آپ میں سے شوق ہے کسی کو پیڈ آف گھر کا؟ یہاں پہ زمین پہ تو گھر بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے اور گھر پے آف نہیں ہوتے، بال سفید ہو جاتے ہیں محنت کر کر کے، تب جا کے کہیں ایک گھر بنتا ہے، اور وہ بھی یہ عام دنیا کا لکڑی کا مٹی گارے کا گھر۔ لیکن ایک گھر ایسا ہے جو جنت میں بن جاتا ہے۔ کون کون چاہے گا کہ میرا گھر جنت میں بن جائے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کا گھر پہلے ہی تیار ہو جائے۔ اس کی پرائس میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر آپ وہ پرائس دینے کو تیار ہو جائیں گے تو یہاں پہ تو پتہ نہیں بنے کہ نہیں بنے، اور یہاں پہ تو بن بھی جائے تو پتہ نہیں اس میں رہنا بھی نصیب ہو یا نہیں ہو، اتنی زندگی بھی ملے یا نہیں، مگر وہاں کا گھر گارنٹیڈ ہے۔ اور اس بارے میں میں خود نہیں کہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے، فرمایا میں اس شخص کو جنت کے کنارے پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حق پہ تھا لیکن اس نے جھگڑا چھوڑ دیا کہ نہیں، صرف اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے گا۔ اچھا، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنا بڑا مشکل ہے نا۔ اور دوسرا ایک اور بھی ہے جس کو گھر کی ضمانت ہے، آگے آتا ہے، جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، میں جنت کے درمیان میں اس کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون؟ کہ جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دے، ایون کہ جوکس میں بھی، لطیفوں میں بھی، یا مذاق میں جو جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کسی کو سرپرائز دینے کے لیے جھوٹ بول دیا، یا کہہ دیا یہ تو مذاق میں کر رہی تھی، I was just kidding، تو اس کے اندر جھوٹ بول دیا، اس میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جب ہم کسی کو سرپرائز دینے لگتے ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں نا، یا جب ہم مذاق کرتے ہیں تو کتنے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کو ہم کچھ سے نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی جھوٹ ہی ہے۔ اور اس کو جو یہ چھوڑ دے گا جنت کے درمیان میں گھر ملے گا۔ اور تیسرا بھی ایک آدمی ہے، سبحان اللہ، جس کو فرمایا جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تھا کنارے پہ، ایک ہے سینٹر میں، اور اب ہے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں لوکیشن میٹرز الاٹ، اس سے گھر کی پرائس پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے نیبرہڈ میں گھر لینا ہے، کئی بہت ہی پوش ایریاز ہیں، کئی ذرا درمیانے ہیں، کئی اس سے کم ہے۔ جنت کا تو کم بھی بہت ہے، کم بھی کوئی کم نہیں ہے دنیا کے کم کی طرح، لیکن وہاں کا پوش کیا ہوگا سوچیں۔ تو جہاں پہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں دنیا میں، ہم اسی علاقے کو کہتے ہیں نا جہاں پہ بڑے یعنی حکومت کے کوئی عہدیدار ہوں گے یا کچھ ہے۔ جنت کا پوش وہ ہے جہاں پہ صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، یعنی اعلیٰ درجہ۔ پتہ ہے وہ کس کے لیے؟ وہاں پہ گھر مل سکتا ہے ہمیں، ہم بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کو ملے گا
ضمانت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عام نہیں ہے بات، گارنٹیڈ ہے، گارنٹیڈ، مور لگا دی ہے، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. اللہ اکبر. جس نے اخلاق اچھا کر لیا نا، اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر ملے. اب بات یہ کہ دیکھیں، جتنی کسی کام میں اسٹرگل زیادہ ہے نا، اتنا ہی بڑا اس کا ریوارڈ ہے. یاد رکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو میرے سے کام ہوتا نہیں. بھائی جو کام مشکل ہے اسی کے اوپر تو بڑا انعام ہے نا. اب دنیا میں بھی دیکھیں، ایک بچہ نرسری پاس کرتا ہے، اس کا اتنا تو بڑا انعام نہیں ہوتا جتنا کوئی ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے، تو اس کی تو ظاہر ہے ویلیو زیادہ ہے. ہم کہیں وہ تو بہت مشکل ہے. بھائی مشکل ہے تو پھر ہی بڑا انعام ہے. اگر آپ مشکلوں سے گھبراتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے، تو پھر آپ بڑی کلاسز میں نہیں جا سکتے، نہ پروموشن ہوگی اور نہ ہی بڑے انعام ملیں گے، پھر چھوٹے پہ ہی رہیں گے ہم. تو ہم نے اعلیٰ کے لیے کوشش کرنی ہے، اعلیٰ درجے میں مجھے گھر مل جائے، وہاں پہ بیسٹ لوکیشن پہ میرا گھر ہو. اور کتنا مزہ ہے نا کہ ابھی ہم دنیا میں ہی ہوں اور ہمارے جنت میں گھر بھی بن گیا. اللہ اکبر. تو اب حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ بس یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بس کر لو، یہ بس حسن اخلاق ہو جائے گا. جیسے آپ حلیم بناتے ہیں، کتنی ساری چیزیں ڈالتے ہیں، تو یہ بھی حسن اخلاق بہت ساری چیزوں کو کمبائن کرنے سے بنتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں نرمی ہے، اس میں ہے حیا والی گفتگو کرنا ہے، جھگڑا نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، چیخنا چلانا نہیں، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، تانے نہیں دینا ہے، طنز کے تیر نہیں چلانا ہے، عاجزی اپنی گفتگو میں رکھنا. بعض دفعہ ہم بات تو بڑی نرمی سے کر رہے ہیں لیکن اس میں تکبر ہوتا ہے، یا بعض دفعہ بات بڑی سافٹ، بڑی پولائٹلی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایسے طنز کے تیر چلاتے ہیں کہ دوسرے کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. تو گالی نہ دینا، لڑائی نہ کرنا، بدسلوکی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، بد کلامی نہ کرنا، فحش باتیں نہ کرنا، لعنت نہ بھیجنا، بدگمانی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں آتی ہیں. صلح صفائی کے ساتھ لعنت نہ بھیجنا، بدگمانی نہ کرنا، یہ ساری تو یعنی ایک چیز نہیں ہے. ادب کے ساتھ بات کرنا، دوسرے کو رسپیکٹ دینا، یہ بھی اس نے اخلاق کی ہے. تو کسی کی ٹو میں نہ لگے رہنا، ہر بات ٹو میں ہے کہ کیا کر رہا ہے دوسرا، سخت دل نہ ہونا، یہ سب حسن اخلاق کی باتیں. تو یہ سارا کمبینیشن بتاتا ہے کہ حسن اخلاق کیا ہے. اس لیے جب حسن اخلاق کو دیکھیں گے تو ہم بس یہ نہیں کہیں گے بس میں پولائٹ ہو گئی تو اب میں بڑے اچھے اخلاق والی ہو گئی، چاہے اس کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں، چاپلوسیاں کر رہے ہیں دوسروں کی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بس نرم ہے نا تو چاہے آپ طنز بھی کروں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پولائٹ ہی تو ہوں. ایسا نہیں ہے، اس میں دوسرے کی خیر خواہی ہے یا نہیں. دیکھیں دین اسلام جو پھیلا ہے نا، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نبی آپ کا اخلاق عظیم ہے، اور بلکہ یہ تک فرمایا کہ اگر آپ ترش روح ہوتے، تندخو ہوتے، یعنی غصے والے ہوتے، ترشی سے بات کرنے والے ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، یا آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ نہ رہتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کو نرم بنایا. اور آپ اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں، اب ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا یہاں پہ، لیکن اگر ہم سیرت پہ ڈسکشن شروع کریں نا، یقین کریں ایک نہیں کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر دوسرا مسلمان ہو گیا. آپ دیکھیں جہاں پہ وہ کوڑا پھینکتی تھی عورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، جب وہ بیمار ہوئی تو وہ ایمان لے آئی. آپ وہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک یہودی تھا، اس نے چادر گلے میں ڈال کے کھینچی تھی کہ میرا قرض ادا کریں، اور بس دیکھنا چاہتا تھا کہ اب یہ کیسا ریاکٹ کرتے ہیں. وہاں پہ بھی جب نرمی کی تو وہ اسلام لے آیا. وہ بڑھیا جو سامان لے کے جا رہی تھی کہ میں تو یہاں سے جا رہی ہوں، میں تو ہجرت کر رہی ہوں، کہ یہاں پہ تو ایک نبی آ گیا اور وہ ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنا سامان لے کے کھڑی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ میں ہیلپ کر دیتا ہوں، میں لے چلتا ہوں تمہارا سامان. تو سامان اٹھا لیا اس کا. اس کو پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں تو اس آدمی کی وجہ سے یہاں سے جا رہی ہوں، اس کا نام یہ ہے
اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دی، میں تو اس جگہ سے ہی جا رہی ہوں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے راستہ سنتے رہے، جب جہاں تک اس نے جانا تھا وہاں تک پہنچ گئے تو اس نے پوچھا کہ بھلے آدمی تمہارا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا کہ میں وہی ہوں جس کی وجہ سے تم یہاں سے جا رہی۔ وہ تو فوراً اسلام لے آئی۔ اب دیکھیں نا، ایک نہیں بہت سارے واقعات بے شمار ہیں۔ تو کیا تھا؟ اخلاقی تو تھا۔ چاہے آپ تبلیغ کا میدان لے لیں، چاہے آپ کوئی بھی جگہ لے لیں، یہاں پہ آپ اخلاق ہی چلے گا۔ ایون اپنے گھر میں بھی، اپنے گھر میں بھی ہم جب تک اس نے اخلاق سے نہ رہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم باہر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق کر لیں، اور وہ آسان بھی ہے نا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے تو ان کے ساتھ ملنا ہے، اس کے بعد تو پھر ہم زیادہ ٹائم تو ہمارا گھر میں ہی ہوتا ہے۔ تو باہر والے ہوں یا گھر والے ہوں، دونوں کے ساتھ اچھا اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق جو ہے نا، اس نے اخلاق بری موت سے بچاتا ہے۔ ہم ہر وقت پناہ مانگتے ہیں نا کہ اللہ بری موت سے بچانا، تو اس نے اخلاق بری موت سے بچاتا ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے۔ 3 چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک حسن اخلاق کا کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے، اور چھپا کے صدقہ کرنے کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غصے کو بجھاتا ہے، اور صلہ رحمی کا کہ اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ایون حق لینے دینے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو، یعنی دعا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پہ جو بیچنے میں، خریدنے میں، اپنا حق وصول کرنے میں اور تقاضا کرنے میں، کہ یعنی جب آپ کسی سے مانگتے ہیں کہ بھئی یہ میری چیز ہے دو مجھے، اس میں نرمی اور فراخ دلی سے پیش آئے، یعنی اپنا دل کھلا کرو نا، اور نرمی کرو۔ حق آپ کا ہی ہے، یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ نہیں ہے، حق آپ کا ہے۔ آپ اپنا حق جب مانگتے تو کیسے مانگتے؟ دھڑلے سے مانگتے، بڑے ہو کے مانگتے کہ بھئی میرا حق ہے دو مجھے، اور سختی کرتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے میرا حق نہ دینے والا؟ تو انسانوں کے اندر خود بخود سختی آنے لگتی ہے نا۔ اور جہاں پہ خاص طور پہ آپ کا کوئی تقاضا ہے کہ یہاں سے آپ نے کچھ وصول کرنا ہے، وہاں پہ تو کم ہی لوگ ہیں جو نرمی کرتے ہیں۔ تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لینی ہے نا، تو دعائیں خوش نصیبوں کو ملتی ہیں۔ جس نے یہ دعا لینی ہے، اور وہ بھی کسی عام بندے کی دعا نہیں ہے، ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دعا لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کا یہ کام کر دو، اس سے دعائیں لے لوں، اس سے دعائیں لے لیں۔ میرے نبی کی جس نے دعا لینی ہے اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے نواسوں کے ساتھ کیسا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کے ساتھ کیسا اخلاق ہے، ان کو بھی پیار کا اظہار کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ کسی آدمی نے دیکھا، اس نے کہا ہم تو اپنے بچوں کو نہیں ایسے چومتے، آپ اس طرح سے کریں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بڑا بچوں کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، حالانکہ مرد لوگ زیادہ تر ایسے جذبات کو اوپن نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کرتے تھے۔ اتنا پیارا اخلاق۔ ظاہر ہے جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو ہر ایک آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، ہر ایک آپ کے پاس بیٹھنا چاہے گا، ہر ایک آپ کی کمپنی میں رہنا چاہے گا۔ اور جن کے اخلاق برے ہوں تو ان کے پاس کون رہنا چاہے گا؟ تو آپ نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز کر سکتے ہیں۔ بلکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے کہ ان شر الناس، لوگوں میں، سارے انسانوں میں سب سے برا انسان کون سا ہے؟ جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کی گندی زبان کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے، تاکہ خود کو بچا سکے۔ لوگ اس سے اس لیے نہیں بات کرتے کہ بھائی اس کو تو چھیڑ دیا تو اس کی تو کوئی کچھ مجھ ہمیں سنا دے گا، کچھ کہہ دے گا، بھائی اس سے تو دور ہی رہو۔ لوگ ڈرتے ہیں اس کی زبان کی وجہ سے، اسے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگوں میں بدترین انسان ہے۔ ہم دیکھیں کئی لوگ ہم سے تو نہیں ڈرتے اس وجہ سے، بات کرنے سے تو نہیں جھجکتے اس وجہ سے۔ اور بخاری میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ، ابغض الرجال، سب سے ناپسندیدہ وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جھگڑے کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے کہ اگر ان سے بات کی تو کوئی نہ کوئی جھگڑا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ مطلب اگر کسی انسان کی زبان ایسی ہو کہ اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں، وہ بہت فخر کرے کہ میں تو ایسے ایسے لوگوں کو سنا دیتی ہوں کہ بس کھڑے کھڑے ان کو لوگ تو مجھے چھیڑتے نہیں ہیں، پھر تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اتنا برا ایسے انسان کو کہا گیا ہے، اور وہ جو نرم ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پہ حرام ہے اور جہنم کی آگ ان پہ حرام ہے. اللہ اکبر. جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے. وہ لوگ ہیں کل قریب حین سہل، جو قریب ہے، یعنی قریب کا مطلب کیا کہ ایکسیسیبل ہے لوگوں کو. ایسا نہیں ہے کہ جتنے پروٹوکال کے ساتھ ان تک تو پہنچنا ہی مشکل ہے. نہیں، لوگوں کے اندر رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور حین، نرمی کرنے والا، پولائٹ ہے، سافٹ ہے. اور سہل، آسانی کرنے والا ہے. آپ نے دیکھا بعض لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اتنی مشکل ہوتی ہے. چونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں، مجھے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو بعض لوگ واقعی بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور ہمیں سہل بنائے، لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا بنائے. تو جو یہ 3 کوالٹیز ہیں جس بندے کے اندر ہوں گی نا، اس کے اوپر سوچیں جہنم کی آگ حرام ہے. ہم نے اس دن کوسچن پیپر کی بات کی تھی نا، میں نے آپ کو مارکس کا بتایا تھا، ہر ایک کوسچن کے مارکس ہیں. تو اپنا کوسچن پیپر نکالیں. نہیں، پیپر پہ نہیں ہے، ذہن میں ہے نا آپ کے، وہ اس کو ذرا نکالیں. اب اس کے اندر فرسٹ 5 کوسچنز جو ہیں وہ کمپلسری ہیں، ان کے بغیر کوئی پاس نہیں ہو سکتا. وہ کون سے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کون سا کوسچن ایسا ہے جو ہائیسٹ مارکس کا ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ کوسچن کر لیں گے نا، ہمارا وہ ٹھیک ہو گیا نا، تو ہمیں بڑے مارکس ہم وہیں سے اٹھا لیں گے. وہ ہائیسٹ مارکس والا کوسچن کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی. اور یقیناً حسن اخلاق والا شخص، حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اچھا اخلاق، جس کا گڈ کیریکٹر، گڈ مینرز، وہ والا شخص جو ہے روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہم روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر اتنا بڑا درجہ اس کا ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے وزنی عمل ہوگا میزان میں، اس کا مطلب اس کے مارکس ہائیسٹ ہیں. تو ہمیں کتنی کوشش کرنی ہے اس کے لیے. ہمارا یہ ایک کوسچن صحیح ہو گیا تو ہم پار ہو گئے. اس لیے کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا کرا کے کہ میں نے اچھے اخلاق رکھنے، گھر والوں کے ساتھ بھی، باہر والوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ. اور جو چاہتا ہو کہ حسن اخلاق کے اوپر ایک بات نہیں ہے، جو چاہتا ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں قیامت کے دن، تو اس کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا. کیونکہ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اگر بننا ہے، اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں اچھے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کنڈکٹ سب سے اچھا ہے. اور تم میں سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے، جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے. وہی ہوتا ہے نا کہ تکلف سے باتیں کرنے ہوتے ہیں، جو بڑے سٹائل بنا بنا کے اس طرح باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو امپریس کریں. ٹھٹھا لگانے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے، بہت ٹاکیٹیو جو ہوتے ہیں، ان کو بات شروع کر دیں پھر اس کے بعد وہ بریک نہیں لگاتے پھر. تو یہ جو ہے نا میرے سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. اب ان میں سے کوئی کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے پھر. اور اگر محبوب بننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ان کے سب سے زیادہ قریب ہونا ہے قیامت کے دن، تو ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے. بد اخلاق کے ساتھ تو کوئی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. شوہر الگ تنگ ہوتے ہیں، بچے الگ تنگ ہوتے ہیں، باہر والے الگ تنگ ہوتے ہیں، ہمسائے دوست الگ تنگ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا؟ کیسے سوچ سکتے ہیں ہم جن کے اخلاق بیسٹ ہیں؟ تو کتنا کچھ ہمیں یہ اخلاق دلوا سکتا ہے، اس دنیا میں بھی فیوریٹ بنا سکتا ہے، اور آخرت میں تو کتنا کچھ مل سکتا ہے.
اس لیے ہم اپنے اخلاق درست کریں، اس کے اوپر توجہ کریں، اور یہ مسلسل محنت کرنے سے ہوگا، مسلسل محنت کرنے سے۔ اور اس کا سب سے زیادہ اگر ہم سوچتے ہیں نا ہمارے اخلاق تو بڑے اچھے ہیں، تو ہم اس میں یعنی اگر آپ نے ایویلویشن کرنی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے اپنے اخلاق پوچھ لیں، یہ نہ ہو کہ بیچارے ڈر کے مارے بتا ہی نہ سکے، اتنا ہی ڈرتے ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اپنے بچوں سے پوچھ لیں، کیونکہ برے اخلاق والے سے لوگ ڈرتے بھی بہت ہیں نا، کہ اس کو چھیڑ دیا تو پھر بس اللہ ہی خیر کرے۔ تو وہ بہترین ہمیں ایویلویٹ کر کے بتا سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہر بات رہتے ہیں نا، باقی لوگ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہی ہوں گے کہ ہاں اچھے ہی ہیں، اصل اپنے آپ کو دیکھنا تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ میرا کیا اخلاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے، اس نے اخلاق کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، ویسے ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ جیسا دوسرا کرے گا میں بھی ویسا ہی کروں گی، لوگ مجھ سے اچھی طرح بولتے ہیں تو میں اچھی طرح بولتی ہوں، لوگ نہیں بولتے تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اگر لوگ تم سے برا بھی کریں تو تم نہ برا کرو، اس لیے کہ تمہارا کرائٹیریا لوگوں کو فالو کرنا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے اخلاق پہ آپ نے نہیں ڈیپینڈ کرنا، آپ کا اپنا اخلاق ہونا چاہیے جو آپ کا ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ کو پتہ ہے جمعے کا دن ہے، درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، خاص طور پہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے افطاریاں یا یہ ہوتی ہیں، ویکینڈ آتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہوں تو وہ مجلس ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو اس مجلس پہ عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ہم افطاری وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں بالکل بھول جاتا ہے کہ ایون دعا تک کرنا بھول جاتا ہے، اور تو کوئی چیز کا کیا ہے، دعا بھی کرنی ہمیں محال ہوتی ہے کہ ہم افطاری کرنے گئے ہیں تو اب بات چیت ایسی شروع ہو گئی کہ کوئی آ کے ہوش میں لائے گا کہ بھئی یہ ٹائم ہو گیا روزہ کھولنے کا، تو پھر ہم کھجور منہ میں ڈال لیتے ہیں، ورنہ باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کہیں جائیں گی بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح لے کے اللہ کے بیٹھ جائیں، مگر ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی آپ بات کر رہی ہیں اس میں اللہ کا ذکر ضرور لے کر آئیں، اور کچھ نہیں ہے تو اپنے اس پروگرام کے بارے میں ہی لوگوں کو بتا دیں، نیکی کی بات، خیر کی بات آگے تک پہنچا دیں، درود شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وہ مجلس ہمارے لیے قیامت کے دن ایک ہمارے خلاف حجت نہیں ہوگی، کم از کم اس کے اوپر ہمیں عذاب نہیں ملے گا، ورنہ اللہ چاہے تو اس کے اوپر عذاب دے، کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھے اور آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، آپ نے درود نہیں پڑھا۔ تو دیکھیں ہم تو مومن ہی نہیں ہو سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ، ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ایسے نہ ہو کہ ہم جہاں بیٹھیں ان کا ذکر آئے تو ان پہ درود بھیجیں، ہم ان کے اوپر کثرت سے درود بھیجنے والے ہوں، کثرت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سے سب سے زیادہ قریب اور عزیز وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا قیامت کے دن، کہ ہم کثرت سے درود بھیجیں، اور خاص طور پہ جمعے کے دن کو درود بھیجنے کی خاص ہمیں تاکید کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، درود ایون دعا پہ بھی کفایت کرتا ہے، یعنی دعا کی بھی نہیں ضرورت پڑتی، اگر آپ درود ہی پڑھتے رہیں تو وہ اٹ سیلف ایک دعا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں اور آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ درود ہی سے پتہ چلے گا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، یہ کرائٹیریا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھنے والے ہیں تو وہ یہ حدیث سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھے چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار، اپنا مال متاع سب کچھ قربان کر کے مجھے بس ایک نظر دیکھ لیں۔ مسلم میں یہ روایت ہے،
ایک جھلک دیکھنے کے لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اپنا گھر بار لٹانے کو تیار ہوگا، اپنا مال لٹانے کو تیار ہوگا۔ اور واقعی یہ بات صحیح ہے، آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا حال ہی واقعی یہی ہے کہ دنیا اور ان کی چیزیں تو بہت حقیر نظر آتی ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک نظر آ جائے وہی ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی۔ تو میں نے آپ کو جو لاسٹ جمعے کو بھی بات بتائی تھی نا، وہ یہودی نے جو ریسرچ کی تھی، یقین کریں وہ جو واقعہ تھا وہ پڑھ کے میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے کہ واقعی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی حال ہے کہ ہمارے دین کے اوپر کوئی بات کر لے، ہم پہ بات کر لے، مسلمانوں پہ کوئی بات کر لے، کتنا بھی برا بھلا کہہ لے، ہمیں ہمارے اندر وہ اتنا غصہ نہیں آتا، ٹھیک ہے آتا ہے غصہ، اتنا نہیں آتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات آ جائے تو ایسا لگتا ہے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہے دل میں، ایسے لگتا ہے بے بسی سے کہ کیا کر دیں ہم، مطلب وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو واقعی اس نے بالکل صحیح بات کی کہ میری ریسرچ کی یہ فائنڈنگ ہے کہ یہ اپنے نبی کے اوپر کچھ برداشت نہیں کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں خبروں میں کچھ آئے، کہیں پہ کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیسا دکھ ہوتا ہے کہ کئی دن تک انسان دکھی رہتا ہے اس بات کی وجہ سے، اور مطلب آنسو نہیں تھمتے۔ تو انشاءاللہ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے احسان کا، یہ سب سے بڑا تو ان کا ہمارے اوپر یہی احسان ہے کہ اللہ اکبر، یہ دین کی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ ان کی وجہ سے ملی ہے، تو اور ان کو تو کچھ نہیں دے سکتے، درود کی بھی ان کو ضرورت نہیں، اللہ نے آلریڈی ان کے درجے اتنے بلند کیے ہیں، ہمارے کوئی دعا کرنے سے نہیں کوئی ان کو درجے اور بلند ہو جائیں گے، مگر یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بہت کچھ پا سکتے ہیں درود بھیج کے۔ ٹھیک ہے، اچھا آج ایک اور جو خاص کام کرنا ہے یہ کہ دنیا میں دیکھیں اس وقت اتنے فتنے فساد بہت کچھ ہے نا، چاہے آپ مسلمان ملک میں رہتے ہیں غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہر طرف فتنہ ہے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کدھر جا کے چھپ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، اس سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا، اور وہی طریقہ ہے کہ جس سے انشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی بچ سکیں گے، کیونکہ سب سے بڑے فتنے سے بچ گئے تو چھوٹے فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ امان میں رکھے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فتنے کے بارے میں بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال کے فتنے سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا۔ آج دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے فتنوں سے نہیں بچ پاتے، یہ جو دنیا میں کتنے فتنے فساد ہیں نا ان سے نہیں بچ پاتے، تو کہاں فتنہ دجال سے بچنا، وہ تو ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا، اس میں تو شاید ہی کوئی بچ سکے، اپنا ایمان بچانا ہی بڑا مشکل ہوگا۔ تو آج کے فتنے آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، ہر طرف ایمان انسان بیچ دیتا ہے دنیا کے پیچھے، قتل و غارت جو ہو رہی ہے، جو حکمرانوں کی شکل میں شیطان بیٹھے ہوئے دنیا پہ حکومتیں کر رہے ہیں، تو مطلب اتنے سارے فتنے ہیں نا، جدھر کو دیکھو ایک فتنہ ہے، تو اب ہم کیسے بچیں؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ تو اس رمضان میں آپ سے میں درخواست کروں گی تھوڑی تھوڑی کر کے یہ 10 آیتیں یاد کرنی ہیں، آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے، آج ہی نہیں یاد ہو جائیں گی، پہلی آیت کو لے لیں، اس کا تھوڑا سا حصہ لے کے اور اس کو یاد کرنا شروع کریں، بار بار سنیں بار بار سنیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو دوبارہ کہتی ہوں کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ آپ سب کر سکتے ہیں۔ 15 پارے میں یہ صورت ہے، تو آپ اس کو نکالیں، آج الحمدللہ الذی اتنا ہی یاد کر لیں، پھر آگے تھوڑا سا چنک، پھر آگے تھوڑا سا، پھر آیت پوری ہو جائے گی، پھر اس آیت کو بار بار دہرائیں 20 ٹائمز، ہر ایک حصے کو، مثلا آیت کے 3-4 حصے کر لیں، تھوڑا تھوڑا توڑ توڑ کے اس کو یاد کریں، پھر اس کے بعد پوری آیت کو 20-30 دفعہ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہ کہے جی میرا تو اتنا دماغ نہیں چلتا، یہ نہیں ہوتا، آپ نے فتنہ دجال سے بچنا ہے کہ نہیں؟
اپنا ایمان بچانا ہے کہ نہیں، تو یہ کرنا پڑے گا. یہ تو ایک چھوٹی سی پرائس ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے. اتنا بڑا وہ فتنہ ہے جو ایمان کو کھا جائے گا. اس سے بچنے کے لیے، اور پھر دیکھیں اگر ہمیں یہ اس سے بچا لیتی تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے فتنے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ مسند احمد میں یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کا اول آخر پڑھ لے اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور ہوگا. سر سے پیر تک جس کو ہم کہتے ہیں نا، نور ہی نور ہوگا. اور جو اس ساری سورت کو پڑھ لے اسے زمین سے آسمان تک کا نور ملے گا. اس لیے میں یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے، اگر آپ پوری سورت پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا، ایکسیلنٹ، زمین سے آسمان تک کا نور ملے گا اس کو قیامت کے دن. اچھا اگر آپ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے، کوئی آپ کی بھی مجبوری ہو، صرف اول آخر تو ضرور پڑھ لیں، جیسے فرسٹ 10 پڑھ لیں، لاسٹ 10 آیتیں پڑھ لیں. سر سے پیر تک کا تو نور کم از کم ہمیں مل جائے نا، لیسٹ کے اوپر بھی اگر ہم کریں تو یہ ضرور ہم نے کام کرنا. اور ابن مردویہ میں یہ روایت ہے کہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک کا نور ملے گا، جو قیامت کے دن خوب روشن ہوگا، اور دوسرے جمعے تک کے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک ایڈیشنل اس کے اندر ہے کہ نیکسٹ جمعے تک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اپنی رحمت سے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ کہف جمعے کے دن جو پڑھ لے اس کے پاس سے لے کے، یعنی جس جگہ وہ رہتا ہے اس سے لے کے حرم تک نور ملے گا اس کو قیامت کے دن. یہاں سے لے کے سوچیں اللہ کے گھر تک جتنی جگہ بنتی ہے اتنا نور ملے گا قیامت میں. تو جو نور پانا چاہتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے ان چیزوں سے، جو فتنے ہیں، یعنی ایک جگہ پہ آتا ہے یہ کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ 8 دن تک، یعنی نیکسٹ فرائیڈے تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. حتیٰ کہ اگر دجال بھی آ جائے نا تو وہ اس سے بھی بچا لیا جائے گا. اب سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ یہ چھوٹے چھوٹے فتنوں سے سب سے محفوظ رہے گا. اتنے فتنے ہم ہر وقت شکایت کرتے ہیں نا کہ یہ فتنہ بچیں گے کیسے نا؟ تو بچنے کے لیے ریمیڈی بھی تو کریں نا. آپ دیکھیں کوئی وائرس پھیل جائے اور پتہ چلے کہ اب شہر میں یہ وائرس خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پھیلا ہوا ہے، تو اب اس کے بچاؤ کے لیے آپ سب کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے اور یہ انجیکشن لگوانا پڑے گا، یہ میڈیسن لینی پڑے گی جو اتنی مہنگی ہے. تو آپ کہیں گے کوئی بھی قیمت دو بھائی، یہ ضرور لے لو کیونکہ یہ تو وائرس پھیل گیا. اب یہ بھی ایک سمجھ لیں فتنے جو ہے نا اتنے ہیں ہمارے ارد گرد جو ایمان کو ہمارے چھین سکتے ہیں. ایسے فتنے ہیں ہمارے ارد گرد پھیلے. ان سے بچنے کے لیے ہمیں تو کوئی بھی پرائز پے کرنی پڑے تو کوئی زیادہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا اور کچھ بھی نہیں، آپ 10 ہی آیتیں پہلے شروع کی اور آخر کی پڑھ لیں. نہیں پڑھی جاتی اگر آپ سے پوری سورہ کہف تو، اور جو ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور ہم نے انشاءاللہ صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ انشاءاللہ اپنا ایک اس کا بنانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عادت بنانی ہے. اور آج کے دن جمعے کے دن اکثر لوگ تسبیح نماز پڑھتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جمعے کے دن ہی پڑھیں، کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آج آپ کو نہیں بھی وقت ملتا کسی دن پڑھ لیں. مجھے اکثر لوگ ای میل بھیجتے ہیں جی تسبیح نماز تو کوئی اتھینٹک نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، بہت ساری چین سے حسن درجے کی احادیث یہ پہنچتی ہیں. اس لیے کوئی اس کے اندر شک نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہو، اپنے چچا کو بہت ترغیب کی تھی نا کہ آپ پڑھیں، حضرت عباس کو، کہ آپ یہ نماز پڑھیں. اور یہ فرمایا تھا کہ جب آپ یہ نماز پڑھیں تو چاہے روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، یہ نہیں کر سکتے مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، ورنہ سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں. تو سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے، زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لیں. تو اگر آپ کے پاس آج وقت ہے، نہیں تو کل ویکینڈ پہ جس طرح سے بھی آپ کر سکیں آپ یہ نماز پڑھیں. اور اس نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ 4 رکعت یہ ہوتی ہے، 4 رکعت نفل. ہر رکعت میں آپ جیسے نارمل سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی سورت ملاتے ہیں ساتھ، اسی طرح کرنا ہے. بس صرف یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ
15 ٹائمز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو انگلیاں دبا لیں اور اس سے گنیں. اب کیونکہ اور تو گنتی کے لیے آپ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، آپ فرسٹ پہ ہیں تو پہلی انگلی دبا لیں، اس طرح سے کر کے آپ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع کی آپ نے تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم جتنی دفعہ بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ 10 ٹائمز پھر پڑھیں گے. پھر آپ رکوع سے اٹھے، آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہا، اور اس کے بعد آپ نے پھر 10 ٹائم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے میں گئے ہیں، سجدے کی جو بھی سبحان ربی العالی پڑھ کے دعائیں، جو بھی سجدے کی تسبیحات پڑھ کے، پھر اس کے بعد 10 ٹائمز آپ نے اگین یہی کلمات پڑھنے ہیں. پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے، جب آپ بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں اس میں بھی آپ نے 10 ٹائمز پڑھنے ہیں. پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر سجدے کی تسبیحات کریں اور پھر آپ نے 10 ٹائمز کرا. پھر اٹھے، اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہوئے سیکنڈ رکعہ کے لیے اور اسی طرح ریپیٹ کیا سارا جس طرح میں نے بتایا. اور جب 2 رکعت ہو جائیں تو اب آپ نے ظاہرہ تشہد کے لیے بیٹھنا ہے، تو تشہد کے لیے جب آپ بیٹھیں گے تو اتحیات نہیں ابھی پڑھنی، پہلے یہ پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کے پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کھڑے ہو گئے آپ، پھر آپ نے اسی طرح ریپیٹ کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اینڈ میں جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھے تو اسی طرح پھر آپ نے 10 ٹائمز پہلے تسبیحات یہ پڑھی 10 ٹائمز اور پھر آپ نے اتحیات شروع کی. تو ایک رکعت میں آپ کی ٹوٹل 75 تسبیحات ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ کہ قیام میں صرف آپ نے یعنی آپ سورہ فاتحہ اور سورہ جب آپ ملاتے ہیں ساتھ اس میں صرف 15 ٹائمز پڑھنی ہے، باقی ہر سٹیپ پہ جتنے سٹیپس ہو رہے ہیں نماز کے ان میں 10 ٹائمز پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ اس نماز کو ہم پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے چچا سے کہ کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں، آپ کو کچھ تحفہ پیش نہ کروں؟ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ وہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے جان بوجھ کے کیے ہوئے اور انجانے میں کیے ہوئے تمام چھوٹے بڑے کھلے چھپے گناہ کو معاف فرما دے گا. اور وہ یہ عمل ہے کہ یہ اس طرح سے 4 رکعت نماز پڑھی جائے، یعنی تسبیح نماز جس کو ہم کہتے ہیں. بہت زیادہ انکریج نہیں کیا گیا کہ اس کو آپ جماعت سے ہی پڑھیں. آپ ہم بہت ایڈورٹائز کرتے ہیں بھئی آ جائیں تسبیح نماز پڑھنے لگیں. انڈیویجول عبادت ہے، یہ نفلی عبادت آپ خود سے کریں، وہ اچھی بات ہے کہ آپ خود سے پڑھیں. کسی ٹائم پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آج کے دن زوال کا وقت نہ ہو ظاہر ہے وہ تو آپ کو سمجھ ہے، لیکن کسی ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ عصر کے بعد نہ پڑھیں بس. اور آج کی جو قیمتی گھڑی ہے اس کو مس نہیں کرنا. پتہ ہے نا آپ کو جمعے کے دن وہ قیمتی گھڑی آتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو مس نہیں کرنا. کل جو آپ کو بتایا تھا محاسبہ کرنے کا وہ آپ نے کیا، اس سے بہت کچھ ملے گا آپ کو. سوچ بچار کریں، اپنا حساب کریں، بیٹھیں. بس یہ یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے آپ ایک گھڑی کا کوئی غور و فکر کر لیں اور آپ کو اس سے ہی زندگی بدل جائے. نعیم بن مسعود تھے غطفان کے سردار، بنو غطفان کے نا ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے. تو جب غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں ہم، غزوہ احزاب، تو اس میں قریش کے ساتھ مل کے وہ جمع ہوئے تھے لوگ نا، کئی قبائل جمع ہوئے تھے. تو یہ بھی قریش کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے اور اپنے لشکر کو نا بہت انہوں نے یعنی تیار کیا، بڑا اسلحے سے لیس کیا اور چل دیے. تو ظاہر ہے لمبا سفر تھا، کوئی ہفتے بھر کا سفر ہوگا. تو ایک رات نعیم بیٹھے اور سوچنے لگے کہ نعیم بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑ رہے ہو، کس چیز کے لیے لڑ رہے ہو؟ جو بھی یہ قریش کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو سب جھوٹ ہے، تو کیوں لے کے تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو ان سے؟ بس یہ سوچ بچار تھی، ان کا دل بدل گیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا نعیم ابن مسعود غطفان کا سردار یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ بولے میں یہاں آیا ہوں آپ کی اطاعت کرنے کے لیے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو سوچیں ایک رات کا غور و فکر، ایک رات کا تدبر کدھر سے کدھر ان کو لے گیا، کہاں دشمن خدا تھے اور کہاں آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹھیں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ ہر وقت ہم کہیں ہسل بسل میں لگے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ سوچیں بھی بیٹھ کے، اپنے بارے میں سوچیں جس میں اور کوئی فکر نہ ہو، سب کو بھول جائیں، ساری دنیا کو، صرف اپنی زندگی کا سوچیں کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، ایسا کوئی کام ہم نے نہیں کرنا کہ وہاں جا کے ہم تمنا کریں، یا ایسی زندگی نہیں گزارنی کہ وہاں جا کے ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے واپس بھیج دے دنیا میں، اب واپس چلی جاؤں تو وہ زندگی نہیں گزاروں گی۔ بس یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جس سے ایسی تمنا وہاں کرنی پڑے کہ جا کے اللہ میں واپس ایک دفعہ کریکٹ کرنا چاہتی ہوں، یا ایسی غفلت کی زندگی نہ ہو کہ واپس آ کے فکس کرنا چاہیں کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں کہ میں فکس کر لوں، ایسی نمازیں نہ ہوں کہ ان کو فکس کرنے کے لیے ہم واپس آنا چاہیں، یا نیکیاں بڑھانے کے لیے واپس آنا چاہیں۔ یہ چانس مجھے ملا ہے زندگی کا ایک ہی دفعہ کا، دوبارہ یہ نہیں ملنی، اس کو اپ سائڈ ڈاؤن نہ کر دیں کہ یہی تمنا کرتے رہیں وہاں جا کے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، وہ رہتا ہے اس دنیا میں مگر اس کی سوچ آخرت میں رہتی ہے، کہ وہ یہاں پہ بھی جو کام کر رہا ہوتا ہے، دیکھیے زندگی اس نے یہاں پہ گزار رہا ہے، یہاں پہ زندہ ہے، لیکن ہر ایک چیز میں چیک کر رہے ہیں، اچھا اس کی کتنی پرائس ہوگی وہاں پہ، یہ کتنے کا ہوگا وہاں پہ، اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا مجھے وہاں پہ، یہ کروں گی تو کیا فائدہ مجھے ہو جائے گا وہاں پہ۔ اس کی سوچ اس طرح چلتی ہے، باقی لوگوں کی سوچ یہاں پہ چلتی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، یہ فلانا کیا کرے گا، یہ کیا ہوگا، ہم باقی لوگوں کی ہماری ایسی سوچ ہوتی ہے نا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کی سوچ آخرت کے مطابق ہوتی ہے، اس کی سوچ وہاں کی پلس اینڈ مائنس کرتی رہتی ہے، ہر بار رہ رہا یہاں ہے لیکن سوچ میں وہ وہاں ہے۔ تو جب ہم فکس کرنے پہ آتے ہیں اپنی لائف کو، ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، آگے کیسے چلوں گی، فلاں کیسے ہوگا، لیکن بہت زیادہ نہ سوچیں، بس صرف اپنے آج کو بیسٹ کر لیں، ٹوڈے ٹوڈے ٹوڈے، آج آج میں اپنا ایسا گزاروں کہ جیسے میری زندگی میں کوئی کل ہے ہی نہیں، آنا ہی نہیں ہے کل، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا نا، آپ کا پاسٹ بھی اچھا ہو جائے گا، فیوچر بھی اچھا ہو جائے گا، لیکن بس ٹوڈے ایسا ایسے سمجھیں کہ بس جو مجھے آج دن ملا ہے نا، بس اس کے بعد میری کوئی زندگی ہی نہیں ہے، بس آج کو میں ایسے بنا لوں کہ مجھے اس پہ پچھتانا نہ پڑے، آج کو میں بیسٹ کر لوں، آج میں اتنی نیکی اکٹھی کر لوں، آج میں کوئی چانس ہاتھ سے جانے نہ دوں نیکی کا، آج میں گناہ سے بچوں، صرف آج کا سوچیں، تو آپ کے لیے ٹارگیٹ بھی اچیو کرنے آسان ہو جائیں گے۔ اور آپ بہت لمبی لمبی پلاننگ کریں گے نا، اگلے سال بعد میں یہ کروں گی، اس وقت میں نیک بن جاؤں گی، حج سے آؤں گی تو میں ایسے کر دوں گی، اب جب یہ تو ایسے ہی ہے، جیسے کسی نے مجھے کہا کوئی بات، وہ بہت پریشان تھی اس بات پہ کہ نیکسٹ ایئر جب روزے آئیں گے نا تو اور زیادہ گرمی ہوگی تو کیا ہوگا۔ اوفو، میں نے کہا دیکھو لوگ، بھئی یہ بھی نہیں پتا کہ نیکسٹ ایئر روزوں تک میں نے پہنچنا بھی ہے یا نہیں، فکر آج ہی پڑ گئی ہے۔ تو ہم نے کل کا نہیں اس طرح سے سوچنا، آج کا سوچیں، یا آج کا مجھے دن ملا ہے نا، بس یہی میری زندگی کا دن ہے، بس میں اس کو کیسے اچھا کر لوں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی اتنی بہترین ہو جائے گی نا، اگر آپ نے اس طرح سے کام کرنا شروع کیا، انشاءاللہ تعالی۔ اور آج ہماری انشاءاللہ تعالی تفسیر کلاس بھی ہے، جمعے کے دن ہماری تفسیر کلاس ہوتی ہے، ابھی سے 4 گھنٹے بعد انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ آپ جس موڈ سے بھی یہ سن رہے ہیں پروگرام، چاہے آپ اگر لائیو براڈ کاسٹ پہ ہیں، ویب سائٹ سے سن رہے ہیں، یا فون سے سن رہے ہیں، یا پیل ٹاک پہ سن رہے ہیں، اسی جگہ پہ یہاں پہ روم اوپن ہوگا، یہیں سے آپ سن سکتے ہیں، اسی نمبر کو ڈائل کر کے آپ سن سکتے ہیں جو ہماری تفسیر کی کلاس ہے۔ جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی، آج ٹرائی کر کے دیکھیں، آج بسم اللہ کر کے دیکھیں، قرآن کے سفر کی کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس صرف سن کے دیکھیں۔ آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا دل قرآن کے لیے کھول دے اور آپ کو شوق پیدا ہو جائے اس کو سیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا۔ تو ضرور انشاءاللہ اس کو جوائن کریں۔ جو واٹس ایپ پہ ہیں، اگر آپ
یس لکھ کے بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ایڈمن ہے ہماری وہ آپ کو آج کی کلاس کی ریکارڈنگ بھیج دیں گی، آپ لوگ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ دیکھیں آج آپ کو ایک راز کی بات بھی بتا دیتی ہوں۔ بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنے وقت کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ یقین کریں اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ راز پتہ ہے کیا ہے؟ یہ راز ہے قرآن۔ یہ قرآن کی برکت ہے میری زندگی میں، جو کہتے ہیں آپ کے بھی بچے ہیں، ظاہر ہے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ، گھر کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، سب چیزیں میری بھی ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے لوگوں کی، لیکن کیا چیز ہے؟ یہ برکت قرآن دیتا ہے، اس لیے گھبرائیں نہیں۔ آپ جب قرآن آپ کی زندگی میں آئے گا نا، آپ دیکھیے گا کہ کیسے برکتیں آ جاتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ وہ ایسی برکت ہوتی ہے، اسی 1 گھنٹے میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جو لوگ 4 گھنٹے میں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں بہت فاسٹ ہوں، ایسی بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے، غیب سے جیسے کوئی مدد ہو جاتی ہے۔ جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی، دیکھیں تو صحیح۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا مصروفیت بہت زیادہ، کیا کریں ہمارے تو کام پہلے ہی نہیں نپٹتے، تو آپ آ کے دیکھیں قرآن کی طرف، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو سمیٹے گا۔ جس کا آپ کام کر رہی ہو کیا وہ آپ کا ذمہ نہیں لے گا؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ٹرائی نہیں کوئی چیز کی ہو تو پھر ہم کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ میں ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے سب کو کہ میرے پاس کیا کیا ذمہ داریاں گھر کی بھی، اور ایسے نہیں کہ میں کوئی فارغ البال بندی نہیں ہوں۔ چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچے تک میرے گھر میں بچے ہیں، تو اس طرح سے یہ سوچنا کہ بس ہمارے اوپر تو جو ہیں ذمہ داریاں وہ کون سی کسی اور پہ ہیں، بچے بڑے ہوں گے تو میں کروں گی، فلانا ہوگا تو میں کروں گی، نہیں، آپ آج شروع کریں اور اللہ کی سپرد کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دے، اپنے کلام سے جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد تو کوئی ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آپ اشراق کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، ہاں اشراق کے بعد پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ واٹس ایپ کا کیا نمبر ہے، یہاں پہ ان کو بتا دیں کہ کہاں پہ انہوں نے اپنا نمبر سیل فون ہمیں بھیج دیں، یا جن بھی آپ کی فرینڈ کا نمبر آپ شامل اس میں کرنا چاہتی ہیں، جن کو بھی آپ چاہتی ہیں یہ ریکارڈنگ ملے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو یہاں پہ مین اسکرین پہ بھی دے دیں۔ جو لوگ بھی اپنے کسی رشتہ دار، فرینڈ، کسی کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کو اس پروگرام کی ریکارڈنگز ملتی رہیں ایوری ڈے، تو ان کا واٹس ایپ نمبر، ہمارا جو نمبر یہ دیں گی اس پہ ان کا نمبر ٹیکسٹ کر دیں واٹس ایپ پہ۔ ان کے پاس شرط ہے کہ واٹس ایپ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ان کو ایوری ڈے ریکارڈنگ مل جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔